اس کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہمارے نبی کو پہچانتے ہیں، ہمارے نبی کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے، ایک اونٹ تھا، چر رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو دیکھ کر کے رونا شروع کیا، الگ آواز سے رونا شروع کیا۔ پیارے نبی اس کے سامنے گئے اور اس کے کوہان کو سہلانے لگے۔ سہلاتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا اس کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آئے، کہا کہ میں اللہ کے رسول، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے اونٹ کو تم چارہ نہیں دیتے ہو اور اس کے وہ جو جتنا بوجھ اٹھاتا ہے اس سے بھی زیادہ بوجھ اٹھواتے ہو؟ یہ اونٹ آ کر کے مجھے شکایت کر رہا ہے، یہ بھوکا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ حد سے زیادہ تم اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو، اللہ کے مخلوق پر رحم کرو۔ یہ پیارے نبی نے وہ صحابی کو کہا۔ یہاں دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اونٹ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ رسول کی موجودگی میں شکایت رسول کے پاس ہی لے جانا چاہیے۔ کتنے لوگ باغ میں آتے جاتے تھے، اونٹ نے کسی کو شکایت نہیں کی، رسول کو دیکھا، رسول کو شکایت کی۔ دنیا کے اندر دین پر عمل کرتے ہوئے جو بھی مسئلہ آیا قرآن میں دیکھنا چاہیے، رسول کی حدیث میں ہم کو دیکھنا چاہیے۔ یہ اونٹ ہمیں پیغام دے رہا ہے، دوسرے لوگوں کے مسالک میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، نبی کی حدیث کے اندر ہم کو ٹٹولنا چاہیے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ اونٹ جو کہ غیر عاقل جانور ہے، یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اونٹ کو چپ کرانا جب نبی کی سنت ہے تو انسان کو چپ کرانا اور کتنی بڑی سنت ہے۔ اس کے دکھ درد کو سننا، سمجھنا، اگر طاقت ہو تو اس کے اندر آ کر کے اس کو ساتھ دینا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، قضاء حاجت کو نکلے، پیشاب پخانے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ پرندہ، ہمارے نبی پرندہ، ماں پرندہ، عورت پرندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے گھوم رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلا کر کے کہا کہ اس کے بچوں کو کون پکڑا ہے؟ یہ پرندہ مجھے شکایت کر رہا ہے، آگے ماں پرندہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ اس کے بچوں کو کسی نے لے لیا ہے۔ تو ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ بہت خوبصورت تھے تو اس لیے میں نے لے لیا۔ کہا کہ لوٹا دو، وہ پرندے کے بچوں کو اس کے لوٹا دو، وہ مجھے آ کے شکایت کر رہا ہے۔ دیکھو پرندہ بھی ہمارے نبی کو پہچانتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہاں پہ مسئلہ حل ہوتا ہے، یہاں پہ لائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ میرے بھائیو، یہی کائنات کی حقیقت ہے کہ کوئی بھی مسئلہ دین کا پریشان اگر ہم ہیں تو دوسروں کے پاس جانے سے حل نہیں ہوگا، رسول کی حدیث پر جانے سے حل ہوگا، قرآن مجید میں جانے سے حل ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو واضح کرنے والا بنا کر کے بھیجا، ساری قیامت کی صبح تک کی جتنے مسائل آنے والے سب کو پیارے نبی نے حل کر دیا۔ تو یہ پرندے کو معلوم ہو گیا، پرندہ نے پہچان لیا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وسیبہ بہت اونچا بنایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ دل و جان سے آپ کی قدر کریں، دل و جان سے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے کہ نبی کی بات، نبی اگر ہمارے عمل پر نہیں بول دیے تو ہمارے لیے جہنم ہے، نبی ہمارے لیے ہاں بول دیے تو ہمارے لیے جنت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات کو مانا گویا کہ اس نے اللہ کی بات کو مان لیا۔ اتنے بڑے نبی کو ہم معمولی لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں اور نبی کی بات کو چھوڑ کر کے معمولی لوگوں کی باتوں کو اونچا کرتے ہیں۔ کتنے عقل کے ہم کم ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ سیرت پہ بیانات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، دینی حیثیت، رسول ہونے کی حیثیت سے ہم کو مان کر کے، سیرت کو پڑھ کر کے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی آج اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ نبی کے پیغام کو ہم سنائیں، عمل کریں، دوسروں کو ترغیب دیں۔ دنیا کے اندر انسانیت باقی رہ سکتی ہے، ورنہ یہ شیطانیت کا غلبہ ہے اور فحاشیت کا غلبہ یہ ایسے ہی بڑھتا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ نبی کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے عبادات میں، معاملات میں آپ کے جیسا ہم رہنے